شاہ بطلیموس چونکہ بحری جہاز سے اپنے محافظ دستے اور مشیروں کے ساتھ آیا تھا، اس لیے وہ قلعہ پیلوشیم پہلے پہنچ گیا اور اس کا تقریباً تمام لشکر خشکی کے راستے 3 دن بعد پہنچا اور اس نے قلعے کے اندر اور باہر مورچے بنا لیے۔ مصری لشکر کو پیلوشیم پہنچے مشکل سے 2 دن گزرے تھے کہ شاہ بطلیموس کی بڑی بہن کلوپترا اپنے لشکر کے ساتھ مصری حدود میں داخل ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ مصری سرحد پر اسے مصری لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس نئی جگہ پر شاہ بطلیموس جاسوسی کا معقول انتظام نہ کر سکا، اس لیے اسے کلوپترا کے مصر میں داخل ہونے کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ مصری سرحد کے اندر کئی میل تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت بھی سرکاری جاسوس کے بجائے یہ اطلاع ایک سانڈنی سوار نے شاہ کو پہنچائی۔ سانڈنی سوار جب قلعہ پیلوشیم کے سامنے پہنچا تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سوار اور سواری دونوں گرد و غبار میں اٹھے ہوئے تھے۔ سوار جب ناکہ رو کے نیچے اترا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے پہرہ داروں کو بمشکل بتایا، باغی ملکہ کی فوج مصر میں داخل ہو گئی ہے، میرے شاہ کو فوراً بتا دو۔ پہرہ دار نے سوار کو فرحت افزا مشروب پیش کیا اور جب اس کے ذرا حواس درست ہوئے تو اسے سہارا دے کر شاہ بطلیموس کے پاس لے گئے۔ شاہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ سرحد سے ایک سوار کوئی اہم خبر لے کے آیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، طبیعت سنبھلتے ہی اسے پیش کیا جائے گا۔ شاہ اور اس کے مشیر اس خبر سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ شاہ بطلیموس طویل راہداری میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مصری وزیر اعظم اتالیق اور سپہ سالار راہداری کے نیچے کھڑے شاہ کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی عقل میں یہ بات نہ آتی تھی کہ باہر جا کر خبر لانے والے کا حال دریافت کرے۔ سانڈنی سوار نے آداب بجا لا کر عرض کیا، عالی جا، میں سرحدی علاقے کے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں۔ پرسوں شام میں نے دیکھا کہ شمال کی طرف سے ایک لشکر گھوڑے بگاتا ہوا سرحد میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ لشکر سرحد میں داخل ہونے کے بعد وہیں ٹھہر گیا، شاید اسے کوئی خطرہ محسوس ہوا۔ میں دریافت کرنے کے لیے لشکر میں گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے ملک کی باغی شہزادی کلوپترا مصر پر چڑھائی کرنے ملک شام کا لشکر لائی ہے۔ بس اسی رات قلعے کی طرف چل پڑا تاکہ قلعے والوں کو اس کی خبر دوں۔ یہاں آ کے معلوم ہوا کہ شاہ مصر قلعہ میں موجود ہیں، اس سے مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے عالی جا کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس خبر کے بہانے مجھے آپ کا دیدار بھی ہو گیا۔ شاہ بطلیموس نے سانڈنی سوار کی اس خدمت کے صلے میں ایک ہیرے کی انگوٹھی اسے تحفے میں دی اور فرمایا، اس خدمت کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم جب تک چاہو قلعے میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رہ سکتے ہو۔ پھر شاہ بطلیموس نے وزیر اعظم پوتینس کو حکم دیا، جب مسافر واپس جائے تو اسے سواری کے لیے ایک اور سانڈنی یا گھوڑا جو وہ پسند کرے عطا کیا جائے۔ خبر لانے والا انگوٹھی لے کر خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کمسن بطلیموس کو اپنے سپہ سالار پر سخت غصہ تھا، مگر اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار ایکیلاس، جو خبر یہ سرحدی سوار لایا ہے، کیا ہمارے جاسوس یہ خبر ہمیں اس سے بھی پہلے نہیں پہنچا سکتے تھے؟ سپہ سالار نے کھسیاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میں نے جاسوسوں کو یہاں پہنچتے ہی سرحد پر بھیج دیا تھا، میں ان سے باز پرس کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ شاہ کے اتالیق نے فوراً مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ ان جاسوسوں کو معزول کر دیا جائے جو سرحد پر لگائے گئے تھے، ان کی جگہ نئے جاسوس مقرر کیے جائیں۔ شاہ بطلیموس اپنے سپہ سالار کو اور زیادہ بے عزت نہ کرنا چاہتا تھا، اس نے اتالیق کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ آپ کا نہیں، سپہ سالار کا درد سر ہے، وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ بات ٹل گئی، مگر رات کے کانے پر یہ مسئلہ اس وقت پھر پیش ہوا جب ایک شاہی جاسوس نے قلعہ پیلوشیم پہنچ کے سانڈنی سوار کی خبر کی تصدیق کی۔ سپہ سالار نے جاسوس کو بہت برا بھلا کہا کہ اس نے سانڈنی سوار سے پہلے نہ آ کر اس کی پوزیشن کو کمزور کیا اور شاہ کو نکتہ چینی کا موقع دیا ہے۔ تمام لوگ کھانا چھوڑ کے جاسوس اور سپہ سالار کی گفتگو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ سپہ سالار کی ڈانٹ پھٹکار پر جاسوس نے اپنی صفائی میں کہا، محترم سپہ سالار، میرا گھوڑا گر کر زخمی ہو گیا تھا، گھوڑا تبدیل کرنے میں مجھے کافی وقت لگ گیا، ورنہ میں بہت پہلے پہنچ چکا ہوتا۔ کھانے کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی۔ سپہ سالار ایکیلاس فطرتاً بزدل تھا، سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں تو اس کا دماغ خوب چلتا تھا، مگر فنونی سپہ گری سے پوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوجی مسئلہ کو فوری طور پر حل کرنے سے قاصر تھا۔ اتالیق اور وزیر اعظم کی رائے تھی قلعہ پیلوشیم سے آگے بڑھ کر کلوپترا پر حملہ کیا جائے،
تاکہ اس کے تکے ہوئے لشکر کو زیادہ آرام کرنے کا موقع نہ مل سکے، مگر سپہ سالار قلعہ چھوڑ کے میدان میں جنگ کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر کلوپترا پہلے ہی حملے میں کامیاب ہو گئی تو اس کی سپہ سالاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے اس منصوبے کے تحت کہا، مجھے وزیر اعظم اور معزز اطالی کی رائے سے پورا اتفاق ہے، مگر جب تک کلوپترا کے لشکر کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو جاتی اس وقت تک میدان میں نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نکتہ سے بطلیموس کو بھی اتفاق کرنا پڑا۔ اس نے کہا، سپہ سالار ایکیلاس کا تجزیہ درست معلوم ہوتا ہے۔ بہادری اور شجاعت کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر اس پر اندھا دھند حملہ کر دیا جائے۔ ہمیں کسی چالاک جاسوس کو اس کام پر لگانا چاہیے جو جلد از جلد معلومات حاصل کر کے ہم تک پہنچائے۔ چنانچہ ایک کے بجائے 4 جاسوس کلوپترا کے لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے قلعہ پیلوشیم سے اسی رات روانہ کر دیے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ 2 دن کے اندر دشمن کے لشکر کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کرے۔ وہ رات سب نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ بطلیموس نے تمام رات جاگ کی صبح کی۔ اسکندریہ کے شاہی محل کی طرح قلعہ پیلوشیم کی شاہی خوابگاہ میں بھی بطلیموس کے تینوں مشیر اس کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ بادشاہت میں تخت یا تختہ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں۔ بطلیموس چاردہم کے نادان مشیروں نے اسے کلوپترا سے لڑا کر مصر کا بادشاہ تو بنا دیا تھا، مگر اب یہ بادشاہت اسے راس نہ آ رہی تھی۔ اس کا ستارہ گردش میں آ گیا تھا اور شاہی مصر بطلیموس کو روز ایک ایسی خبر ملتی تھی جسے سن کے اس کا دل دہل جاتا تھا۔ چند دن پہلے اسے معلوم ہوا تھا کہ کلوپترا ملک شام سے لشکر اکٹھا کر کے مصر واپس آنے والی ہے۔ پھر اطلاع آئی کہ وہ خشکی کے راستے مصری حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ ابھی اس سے پنجہ آزمائی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے کہ دارالسلطنت اسکندریہ ایک اور تازہ خبر پہنچی۔ سکندریہ سے آنے والی ایک تیز رفتار کشتی ساحل پر رکی اور اس میں سے ایک شخص اتر کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا قلعے کے دروازے پر پہنچا۔ اس وقت رات بھر کا جاگا ہوا شاہ بطلیموس مسحری کی ٹیک لگائے بیٹھا اونگ رہا تھا کہ ایک کنیز نے داخل ہو کر شاہ کو چونکا دیا۔ شاہ معظم، سکندریہ سے ایک قاصد آیا ہے اور فوراً بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ بطلیموس گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے گمان ہوا کہ کہیں کلوپترا اسے دھوکہ دے کر سکندریہ تو نہیں پہنچ گئی۔ قاصد کو فوراً حاضر کیا جائے۔ کنیز کو حکم دینے کے بعد بطلیموس نے اپنے مشیروں کی طرف دیکھا۔ ان کے کانوں میں بھی کنیز کی آواز پہنچ گئی تھی اور وہ گھبراتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سپہ سالار ایکیلاس کچھ کہنے والا تھا کہ کنیز قاصد کو لے کر اندر آئی۔ کیا خبر لائے ہو؟ بطلیموس نے جلدی سے پوچھا۔ قاصد نے ادب سے جواب دیا، عالی جا، سلطنت روما کا پومپی اعظم نے اپنے مشہور جنرل جولیس سیزر سے میدان جنگ میں شکست کھائی ہے۔ قاصد اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا۔ شاہ بطلیموس نے چند لمحے انتظار کیا، مگر جب قاصد نے آگے بات نہ کی تو وہ تقریباً چیخ پڑا، جہنم میں جائے پومپی اعظم اور جنرل سیزر! یہ بتاؤ کہ تم کیا خبر لائے ہو؟ عالی جا، پومپی اعظم کو فارلیسیا کے میدان میں شکست ہوئی۔ قاصد نے جلدی کہنا شروع کیا۔ وہاں سے باغ کے پومپی اعظم قبرس پہنچا۔ چپ ہو جا اونٹ کی اولاد! بطلیموس نے اسے ڈانٹا۔ ہم خبر پوچھ رہے ہیں اور تم جنگ کی داستان بیان کر رہا ہے۔ دور ہو جا یہاں سے ورنہ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ قاصد حواس باختہ ہو گیا، جلدی سے بولا، عالی جا، پومپی اعظم کا جہاز دارالسلطنت سکندریہ کے سامنے نمودار ہوا ہے۔ اسی وقت ایک غلام نے بڑھ کے قاصد کی گردن پکڑ لی تاکہ اسے شاہ کے حکم کے مطابق باہر نکال دے، لیکن قاصد کے یہ کہتے ہی کہ پومپی اعظم سکندریہ پہنچا ہے، بطلیموس چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے غلام کو روکا۔ قاصد کو ادھر لے کے آؤ، شاہ نے حکم دیا۔ غلام قاصد کو پھر اسی جگہ لے گیا جہاں سے وہ اسے کھینچ کے لایا تھا۔ شاہ بطلیموس نرمی سے بولا، تم پہلے اپنے حواس درست کرو، پھر صرف وہ باتیں بیان کرو جن کا تعلق ہم سے یا ہماری سلطنت سے ہے۔ قاصد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی بات مختصر اور کون سی بات تفصیل سے بیان کرنا ہوتی ہے۔ قاصد کی جان میں جان آئی، وہ سنبھل کے بولا، عالی جا، پومپی کا جہاز سکندریہ کے سامنے پہنچا ہے اور کچھ دور ٹھہر گیا ہے، کیونکہ ساحل کے قریب سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے۔ سکندریہ کے گورنر نے پومپی سے رابطہ قائم کیا ہے اور اس سے درخواست کی ہے کہ وہ ساحل پر اس وقت تک آنے کی کوشش نہ کرے جب عالی جا اسے اجازت نہیں دیتے۔ گورنر نے مجھے حضور کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں شاہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔
شاہ بطلیموس نے قاصد کو باہر بھیج دیا کہ وہ حکم کا انتظار کرے۔ اب شاہ نے اپنے مشیروں کو مخاطب کیا، آپ لوگوں نے سن لیا کہ پومپی میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد سکندریہ پہنچا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم سے مدد اور پناہ کا خواہش مند ہوگا، لیکن ہمارے اپنے حالات اچھے نہیں۔ ہماری دشمن کلوپترا ایک بڑا لشکر لے کر ہمارے مقابلے پر آ گئی ہے۔ جب تک ہم کلوپترا کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے، اس وقت تک پومپی اعظم کو پناہ دینے کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا قطعی فیصلہ نہیں ہے، مجھے اس اہم فیصلے میں آپ کی رائے اور مشورے کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یورپ کی عظیم سلطنت روما، جسے ہم رومۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اس وقت کسی شہنشاہ یا قیصر کے ماتحت نہ تھی، بلکہ وہاں 3 ارکان سلطنت کی ایک مجلس اقتدار تھی جس کے ہاتھوں میں پورا کاروبار سلطنت تھا۔ یہ مجلس 60 قبل مسیح میں قائم ہوئی۔ اس مجلس کے ارکان پومپی اعظم، جولیس سیزر اور کریسس نام کے 3 جرنیل تھے، مگر وہ مثل جو مشہور ہے کہ سانجے کی ہانڈی چوراہے پر پھوٹتی ہے، وہی حال اس حکمران مجلس کا ہوا تھا۔ اس مجلس ارباب ثلاثہ کا ایک رکن کریسس پہلے مر گیا تھا، باقی پومپی اعظم اور جولیس سیزر تھے جن میں اقتدار کے لیے جنگ چھڑ گئی تھی، اور اب اس جنگ کا فیصلہ جولیس سیزر کے حق میں ہوا تھا، اور شکست خوردہ پومپی اعظم مصر جیسے چھوٹے سے ملک میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پومپی اعظم کی قسمت کا فیصلہ شاہ بطلیموس کے ان 3 نادان مشیروں کے ہاتھ میں تھا جنہیں قسمت نے اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ بادشاہ کے مشیر یوں بھی چاپلوس اور خوشامدی ہوتے ہیں، اور شاہ بطلیموس کے مشیر تو محض خوشامد ہی سے اتنے اونچے مقام تک پہنچے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ شاہ بطلیموس کا کیا منشا ہے۔ سب سے پہلے خواجہ سرا وزیر اعظم پوتینوس نے ہاں میں ہاں ملائی۔ عالیجا، کلوپترا کا خطرہ واقعی ہم پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، وہ کسی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے، اس کی فتح و شکست پر ہماری زندگیوں کا دار و مدار ہے۔ ایسے حالات میں ہم پومپی کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ سپہ سالار ایکیلاس نے بھی گول مول جواب دیا۔ اس نے کہا، سوال یہ نہیں کہ ہم پومپی کی کس طرح مدد کریں گے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پومپی سے کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ سلطنت روما کے اس مرد آہن نے ہر اہم موقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ سیزر سے شکست کھانے کے بعد اس کا سکندریہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے مدد لے کر سیزر سے دوبارہ مقابلہ کی کوشش کرے گا۔ شاہ بطلیموس ذرا تلخی سے بولا، سپہ سالار نے جو رائے دی وہ درست ہو سکتی ہے، مگر یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پومپی کو کیا جواب دیا جائے۔ سپہ سالار نے ذرا ہمت کر کے کہا، اگر شاہ اس بات کو پسند فرمائیں تو پومپی کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ فی الحال وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرے، لیکن جب ہم کلوپترا کا جھگڑا نمٹا دیں گے تو اسے مصر بلا کے اس کی خاطر خواہ مدد کریں گے۔ شاہ کا اتالیق جو اب تک خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، اس نے منہ اٹھا کے غصے سے ایکیلاس کو دیکھا۔ سپہ سالار کے خیال کے مطابق جنرل پومپی کو کس ملک میں پناہ حاصل کرنا چاہیے، جبکہ اس کا سب سے قریبی دوست خود ہمارا ملک مصر ہے۔ ایکیلاس کو اتالیق کا یہ طنز ناگوار گزرا۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، اگر پومپی کو ہماری مجبوری نہیں معلوم تو اسے اخلاق سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ کس ملک پہ پناہ حاصل کرے تو اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا، یہ ہمارا درد سر نہیں۔ وزیر اعظم پوتینوس نے خود ہی دخل دیا، اگر ہم نے پومپی کی مدد کی تو جنرل جولیس سیزر ہم سب سے بدلہ لے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کلوپترا کی مدد کرے اور ہمیں شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لے۔ آخر شاہ بطلیموس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں جنرل پومپی کی مدد کرنا چاہیے، اس لیے کہ شاید وہ ہماری مدد سے دوبارہ اپنا تخت و تاج سیزر سے چھیننے میں کامیاب ہو جائے۔ شاہ بطلیموس کے اس اعلان کے بعد سب کی زبانیں بند ہو گئیں، کسی نے اس کے خلاف بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ لیکن اس وقت ایک اور گل کھلا، ایک کنیز بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، شاہ حضور، ساحل سے اطلاع آئی ہے کہ ایک جہاز جس پر سلطنت روما کا پرچم لہرا رہا ہے وہ ہمارے قلعے کی طرف آ رہا ہے۔ سکندریہ سے آنے والے پہلے قاصد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی جہاز ہے جس میں شکست خوردہ جنرل پومپی موجود ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، پومپی جس کے ساتھ اس کی بیوی کارنیلیا بھی تھی، جب سکندریہ پہنچا تو اسے ساحل پر اترنے سے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ شاہ بطلیموس اس وقت سکندریہ میں موجود نہیں۔
اور ان کے حکم کے بغیر جنرل پومپی کو ساحل پر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جنرل پومپی اس وقت سخت پریشان تھا۔ اس کے خیال میں فاتح جنرل سیزر کے جہاز اس کے تعاقب میں ہیں اور وہ کسی وقت اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پس جب پومپی کو یہ معلوم ہوا کہ شاہ بطلیموس اس وقت پورٹ سعید کے قریب قلعہ پیلوشیم میں مقیم ہے اور گورنر اسکندریہ نے ایک قاصد کے ذریعے شاہ سے اجازت منگوائی ہے، تو پومپی نے انتظار کی اس زحمت سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ جہاز کو پورٹ سعید کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس سے ایک تو وہ انتظار کی زحمت سے بچ جائے گا، دوسرے یہ کہ پیلوشیم کا قلعہ کافی مضبوط تھا، اگر اسے شاہ پناہ دے دیتا ہے تو وہ پیلوشیم میں اسکندریہ سے کہیں زیادہ محفوظ رہ سکے گا۔ پومپی کے جہاز کی پیلوشیم قصبہ کی طرف آنے کی اطلاع نے ہوا کا رخ ایک دم موڑ دیا۔ کیا شہزادہ اور کیا اس کے مشیر، سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب انہیں ہاں یا نہیں میں فوراً فیصلہ کرنا تھا۔ شاہ اور مشیر سبھی حواس باختہ ہو رہے تھے۔ اس وقت شاہ کا غسیلہ مگر فلسفی اتالیق کڑا ہوا اور اس نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا، ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالات اگرچہ خطرناک ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ خطرہ دونوں صورتوں میں ہے۔ اگر ہم جنرل پومپی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے تعاقب میں آنے والا جنرل جولیس سیزر ہمیں نہیں بخشے گا اور ہمارے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کرے گا، اور اگر ہم جنرل پومپی کو پناہ نہیں دیتے تو صاف ظاہر ہے کہ پومپی فوراً کلوپترا سے مل جائے گا اور پھر کلوپترا سے جو جنگ ہوگی اس کے انجام کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حل حل حل! شاہ بطلیموس نے چیخ کے اپنے اتالیق کی بات کاٹ دی۔ ہمیں باتوں اور پہیلیوں کی نہیں، کسی معقول حل کی ضرورت ہے۔ براہ کرم فوراً اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے۔ انتہائی بددماغ اور سنجیدہ اتالیق اپنے شاہ کی بدحواسی پر مسکرا دیا۔ اس نے کہا، شاہ محترم، میں نے عرض کیا کہ ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ شاہ بطلیموس نے آنکھیں جھپکا کے اپنے استاد کو ایسے انداز سے دیکھا جیسے اسے استاد کے ہوش و حواس پر شبہ ہو رہا ہو۔ استاد محترم، آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں شاہ محترم، میں بالکل اپنے حواس میں ہوں۔ اتالیق تھیوڈوٹس نے بڑے وثوق سے کہا، اس کا حل شاہ مصر بطلیموس چاردہم کے ہاتھوں میں ہے، دیر نہ کیجیے، جلد بتائیے کیا حل ہے اس کا؟ شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اتالیق نے ٹہر ٹہر کے کہنا شروع کیا، اے شاہ محترم، آپ اس شکست خوردہ جنرل پومپی کا سر قلم کرا دیجیے، پھر جنرل جولیس سیزر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیے۔ اس دوستی کے ثبوت میں آپ جولیس سیزر کو جنرل پومپی کے سر کا تحفہ پیش کیجیے۔ شاہ بطلیموس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ واقعی استاد ہیں، صرف میرے نہیں بلکہ استادوں کے بھی استاد ہیں۔ کس قدر معقول حل پیش کیا ہے آپ نے۔ جس وقت ہم پومپی کا سر جنرل سیزر کو پیش کریں گے تو وہ ہمارا پکا دوست ہو جائے گا اور اس کی مدد سے ہم کلوپترا کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اتالیق تھیوڈوٹس کے اس فیصلے پر شاہ کے باقی دونوں مشیر حیران رہ گئے۔ کتنا عجیب اور کتنا مفید مشورہ دیا تھا اس نے۔ فاتح جنرل جولیس سیزر سے دوستی کرنے کا یہ عجیب و غریب طریقہ تھا۔ منصوبے کی جزیات فوراً طے کی گئیں۔ منصوبے کی تکمیل کی ذمہ داری سپہ سالار اکیلاس کے سپرد کی گئیں۔ اکیلاس نے اپنے ساتھ 2 رومی افسر لیے، ایک کپتان سیلولیس اور دوسرا اسپتمیس تھا۔ ان دونوں کے علاوہ اکیلاس نے چند اور خدمتگاروں کو ساتھ لیا اور یہ سب کے سب ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر پومپی کے جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ رومی جہاز پر روم کا مرد آہن، جو اس وقت تقدیر کے گرداب میں الجھا ہوا تھا، اپنی پیاری بیوی کارنیلیا کے ساتھ عرشے پر کڑا جہاز کی طرف آنے والی کشتی کو امید بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کارنیلیا نے کشتی سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، پیارے پومپی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوتاؤں نے ہماری سن لی ہے۔ یہ کشتی ہمارے جہاز ہی کی طرف آ رہی ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا کارنیلیا۔ پومپی نے بیوی کی تائید کی۔ کمسن بطلیموس ہمیں پناہ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے اور یہ کشتی ہمیں لینے آ رہی ہے۔ کاش ایسا ہی ہو پیارے پومپی۔ کارنیلیا پر امید بری نظروں سے کشتی کو دیکھنے لگی۔ کشتی جہاز سے لگی تو رومی افسر اسپیتیمس نے کھڑے ہو کر پومپی کو فوجی سلام پیش کیا۔ سپہ سالار اکیلاس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پومپی سے ادب سے عرض کیا، عالی جناب فرمانرواں کی روما، براہ کرم کشتی میں تشریف لے آئیے۔ شاہی مصر آپ کی پیشوائی کے لیے بے چین ہیں۔ ساحل کے قریب پانی کم ہے، آپ کا باری جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پومپی نے بیوی کی طرف دیکھا، پھر بڑے اطمینان سے کشتی میں اتر گیا۔ اس کے پیچھے ہی اس کا وفادار غلام فلپ بھی کشتی میں آ گیا۔
فلپ کے بعد جنرل پومپی کی خوبصورت بیوی کارنیلیا کشتی بھی اترنے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ کشتی بڑی تیزی سے جہاز سے ہٹ گئی۔ کارنیلیا کا دل دک سے رہ گیا۔ جنرل پومپی کا رنگ بھی فک ہو گیا تھا، مگر اس نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور جہاز سے دور ہٹتی ہوئی کشتی سے بیوی کو تسلی دی۔ کارنیلیا، صبر سے کام لینا اور میرا انتظار کرنا۔ کارنیلیا عرشے پر کڑی شوہر کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی اور آنکھوں میں امڑتا ہوا آنسوؤں کا سیلاب پلکوں پر آ کر رک گیا۔ پومپی کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، پھر بھی اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ بے پرواہی سے مصری جہازوں کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی کتاب نکال کر اس میں دل لگانے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بار بار بہک کر اپنے جہاز پر کڑی کارنیلیا پر جا کر تم جاتی تھیں، جو بت کی طرح کڑی اس کشتی کو دیکھ رہی تھی۔